کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا جو علمی مجلس کا سیشن ہوا ہے، اس کی جھلکیاں، جس کا ہم نے نام رکھا ہے سنڈے ہائی لائٹس. یہ مجلس منعقد ہوئی ہے 3 اپریل 2023 کو. اس سارے پروگرام کی ریکارڈنگ تو انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوتے ہوئے کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ سنڈے کو نہیں آ سکے وہ گھر پر ہی اس مجلس کی ہائی لائٹ دیکھ سکیں. جہلم میں سنڈے والے دن چونکہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں پروگرام ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے شہر کی جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے اکیڈمی کو فل پروف سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے. ہمارے شہر کی پولیس ہم سے بھرپور تعاون کرتی ہے اور ہماری اکیڈمی کو ہر وقت فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے. ڈی ایس پی سٹی افضال صاحب، ایس ایچ او عمران صاحب، اے ایس آئی شاہد صاحب نے اکیڈمی میں خود راؤنڈ لگایا اور انجینئر صاحب سے گپ شپ بھی کی الحمدللہ. تو آئیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. تو سارے بزرگاں کا علم غیب بھی فارغ ہو گیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شطیحات کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. وہ کہتے نہیں خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کرے گا، اے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں بھی پی گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے. انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بول رہا ہے. بس ان کے اپنے ابو کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ بھی کھوتی مر جائے گی انہوں دی، منہ چھپاتے پھرے گے. کہتے ہیں جی بزرگ دلوں دے حال جانتے ہیں، اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد صاحب بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ کہ بوڑھے ہو جائیں نا بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا گیا ہے، سمجھانا دے چھڑ دو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، اتو ویک کے پڑھ دے، میں زبرہ دینا بھی پا دیں گا. ٹائم قیامت تک دے دلوں دے حال جان لینا. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، منڈو پھڑاں گا تانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ گئے. نہ، میں چلدی پھرتی 302 جے میں ٹھوک دیا گا جی منجی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں.
تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. نکلے دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے، میں ہوں دیوبندیوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں. نکل انجینئر مجھ سے بات کر، ادھر نہیں تشریف لا سکتے، آن لائن بات کر لیں، ساجد میر صاحب بات کر لیں. اور یہ ان کی خواہش میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بات کرنے کی. ایک کہنا سامنے نہیں بہتا. آج تک وہ ہے کہ گڑی شاہ دی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نہ ہوئے جہاں پیچھے 10 بندے نماز پڑھتے ان کا نہیں میرے انجینئر کا مناظرہ کرا دے. اور نسل دوں اوقات دیکھو اپنی. جیڑا بندہ اٹھتا میرے تھے کوئی اور کام نہیں یار، جاؤ چندے لے بیٹھو. تھوڑے چندے بھی نہیں میں بند کیتے. میں نہ چندہ لیتا ہوں، اپنی جیب سے کھلاتا ہوں. کوئی مسجد لادا نہیں بنائی، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. کوئی مسجد نہیں جس میں نماز پڑھوں اور میں وہاں پیسے دے کے نہ نکلوں، چاہے میں نے وہاں پانی سے وضو کیا یا نہیں کیا. میں کہتا ہوں بجلی تو میں نے استعمال کی نا تھوڑی دیر کے لیے. اپنے یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہنا نہیں سامنے نہیں بیٹھا، سامنے نہیں بیٹھا. اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن حدیث کے والے یاد آ جائیں گے میری برکت سے، جو ابھی نہیں آ رہے. ویڈیو بناؤ انشاءاللہ تیار ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے دی منجی نہیں ٹھکوائے گا، سارے بھی منجی ٹھکوائے گا. ہاں اگر کوئی میرے پاس وابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا؟ نا، میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے بارے تیرے کیا خیال ہے. ہاں تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں. پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وابی جانے جوگا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا، اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد نہیں بانٹ سکتا. میں نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مولا علی نال تسی دھوکھے کیتے، ہوں تسی داڑھ تھلے آ گئے، ذہن چ رکھنا. اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی؟ نہیں، ساروں کی ہوں گی. ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسام الارمین میں بریلویوں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ. آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے؟ وہ کہ نہیں مانتے آندھا اپنی مسجد ہی نہیں بانٹ سکتے. اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیہ نے انہیں منجی ٹھوک دینی ہے. عقیدے میں بات ہوگی، عقیدے توحید، ختم نبوت. اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے اے جی 295C منو دسوں 295C کی دیوتے لگتی ہے. ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر، یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر. دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نہ لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہ قرآن کے اندر کے لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نہ تو آگے چلا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگروں نہ تو انو نہ تو اڑے وڈیاں نو پتا کہ کیا مطلب ہے تھا.
نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی کنہیں بڑھ کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے؟ انہیں پتہ ہے کہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر بڑے پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی، تہاڈی اوقات، جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی، نہیں تے تہاڈی منی نال ٹھوک جانی سی. میں پیڑا پا لینا سی اتنے سٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہون گے، اے ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا. آج یہ کمپین اٹھے جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو، میں انہوں نے نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچیو یا تے نہ بابیاں نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے، نہیں تے آج وہ تہاڈے نال بھی قادیانی والا سلوک کرنا ہے. مولوی مولوی ہے پاوے جس مرضی فرقے مذہب دا بھی ہوئے. علی بھائی we saw that you have invited scholar of different sects to have a discussion. Can we accept a discussion with atheist? ہاں جی کیوں نہیں، آ سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے. ایتھیسٹ سے ہمارا ایک ہی سوال ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ. بس ایتھیسٹ سے ہم نے یہ کوئی ڈسکشن نہیں کرنی کہ نبی علیہ السلام کی اتنی شادیاں کیوں ہیں، آپ علیہ السلام نے 52 سال کی عمر میں جا کے 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی. نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی اللہ تو تھا. مجھے بتائیں اللہ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کو منوانا ضروری ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے. تو اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے نہیں، اس پہ بات کرو. ٹائم قیامت تک ہے، کبھی تیار نہیں ہوں گے. اور اے شوق تھوڑا پورا ہو جائے گا، ایک بار بیاہ ہو لین دو. جنہیں دے ہوئے جس طرح انہوں نے پوچھو، وہ بکرے ہی جہاں شروع ہو جاتا ہے انسان. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنی سی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے. کچھ عرصہ تو آپ کے جو بیچلرز کے دوست ہوتے ہیں نا، شادی کے بعد کچھ عرصہ غائب ہوتے ہیں، لیکن جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر آپ کو ان کو دھکے مار کے گھر بھیجنا پڑتا ہے. دوستوں میں جا کے وہ خوش ہوتے ہیں. تو اور وہ ظاہر آزمائش ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کرنی نہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. خالی پیپر دے کے نہیں نکلنا، اسی میں پاس ہونا. میں یزید ہو یا کوئی بھی اور مسلمان کلمہ کو، میں سب کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. لیکن میری خواہش رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو کرتوت کیے ان کے عذابات کو بھگتنے پڑیں گے. خواہش آپ جتنی مرضی رکھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا، لیکن چاہے تو معاف کر سکتا ہے قتل ناحق کو، اور چاہے تو نہ معاف کرے. شرک کے بارے میں واضح آ گیا تو وہ تو معاف ہی نہیں کرنا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، عمر دراز کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک کا مطلب رقم لگانا، خالی تسلیاں نہیں. تو ایک کرو تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جائے گے. تھوڑی تھوڑا پورا ختم مکا چھڑا ہے. کوئی ایسا بندہ جو اپنے ٹائم پہ آیا اور بیٹھ گیا یہاں کے، اس نے پرچی آگے بھیجی میرے ممبر پہ آنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو پتہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر تو رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی نے پرچی بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے. جتنا میں نے کہا اس کو، باقی نہیں. ہاں میرے بھائی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. ان ساروں کو میں 5-5 منٹ دوں تو پھر اگلی بار اٹھوں گا نا. اللہم انی اسألک بانک رسول اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اکیڈمی میں سنڈے والے دن انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. لوگ اپنی اپنی لائف سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیوز میں، اور وہ میرے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پر ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دیکھا بھی کریں اور اپنی لائف سٹوری جب بھی آپ اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کریں. پبلک سیشن کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجلس میں شریک تمام شرکاء نے فوٹو شوٹ کروایا. فوٹو شوٹ کے بعد تمام لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی امامت میں نماز ادا کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا اکیڈمی کا اپنا چینل ہے. اکیڈمی کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.